بی بی اماں حوا علیہ السلام۔ قرآن کریم کے آغاز ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اماں حوا علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ جنت میں زندگی بسر کی، پھر شیطان کی چالوں کے شکار ہوئے۔ دونوں نے توبہ کی اور انہیں زمین پر اتارا گیا۔ قرآن کریم اپنی آیات میں مرد اور عورت دونوں کا یکساں طور پر ذکر کرتا ہے کہ دونوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو توبہ کا سلیقہ سکھایا۔ اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے اس کی بیوی بنائی اور تمہارے لیے 8 نر اور مادہ چوپائیوں کے پیدا کیے، جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 6۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے آرام پائے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے ہم بستری کی تو اسے ہلکا سا عمل رہ گیا، پھر اسے لیے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تب دونوں میاں بیوی نے اپنے مالک اللہ سے دعا کی کہ اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189۔ قرآن کریم میں والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے، مگر والدہ کا الگ سے تذکرہ کر کے ماں کے مقام کو ایک خاص اہمیت دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ذکر میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا بہت خوبصورت تذکرہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آیا ہوں تو ان کی حفاظت کرنا، اور پھر بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے صبر کی 2 نشانیوں صفا اور مروہ کو اللہ اپنی نشانیاں قرار دے کر ان کے درمیان دوڑ کو صحیح قرار دے کر عمرے اور حج کا لازمی جزو بنا دیتا ہے، تو عورت کو فخر کرنا چاہیے کہ ایک عورت کی جدوجہد کو رہتی دنیا تک کیسے زندہ رکھا گیا۔ جب توانا، مضبوط اور انا سے بھرپور مرد سعی کے دوران سبز ستونوں کے درمیان دوڑ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو عورت کے باوقار اور بااختیار ہونے کے معنی اور وومن امپاورمنٹ کا عنوان بھی سمجھ آتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری کا ذکر کیا گیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کے لقب سے نوازا گیا۔ اور اس کی عورت کھڑی تھی تب وہ ہنس پڑی، پھر اس نے اسے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 71۔ پھر ان کی بیوی شور مچاتی آگے بڑھی اور اپنا ماتھا پیٹ کر کہنے لگی، کیا بڑھیا بانجھ جنے گی؟ سورۃ الذاریات آیت نمبر 29۔